السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 1 ہے، ذو النورین کس خلیفہ کا لقب ہے؟ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لقب ہے، جس کا معنی ہے دو نوروں والا، دو نوروں والا۔ حضرت عثمان کی وہ فضیلت جو کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آئیں۔ نیکسٹ کویسچن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں آئیں؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ نیکسٹ کویسچن، حضرت عثمان کی پیدائش۔ حضرت عثمان کی پیدائش 577 میں ہوئی۔ حضرت عثمان خاندان قریش میں کس شاخ سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عثمان کے والد اور والدہ کا نام، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس پشت میں جا ملتا ہے؟ 5ویں پشت میں عبد مناف پر جا ملتا ہے۔ کابل، غزنی، قسطنطنیہ، قلعہ حصین المرات، جزیرہ سائپرس کس کے عہد میں فتح ہوئے؟ حضرت عثمان غنی کے عہد میں فتح ہوئے۔ مسجد نبوی کی توسیع اور مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا گیا دور حضرت عثمان میں۔ کس غزوہ میں حضرت عثمان حضرت رقیہ کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے؟ غزوہ بدر میں آپ شرکت نہ کر سکے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ جامع القرآن کس خلیفہ راشد کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے 3 ہجری میں ہوا۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان ہیں۔ حضرت عثمان کی خلافت پر سب سے پہلے بیعت کرنے والی شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ بئر روما، پانی کا میٹھا کنواں، ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت عثمان کی وہ زوجہ جنہوں نے 2 بار آپ کے ساتھ ہجرت کی، حضرت رقیہ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ دونوں میں آپ کے ہمراہ تھی۔ حضرت عثمان کب خلیفہ بنے؟ آپ 4 محرم الحرام 24 ہجری کو خلیفہ بنے تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں سازشوں کا سرغنہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا، جو اصلاً ایک یہودی تھا اور یمن سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت عثمان کی معزولی کے لیے باغی کہاں کہاں سے آئے تھے؟ حضرت عثمان کی معزولی کے لیے مصر، کوفہ اور بصرہ سے باغیوں کے گروہ آئے تھے۔ کس نے باغیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان کی محصوری میں حضرت علی کے کون سے صاحبزادے کھانا پہنچاتے تھے؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔ حضرت عثمان کا محاصرہ 40 دن جاری رہا۔ آپ کو جب شہید کیا جانے لگا تو آپ کی کون سی بیوی کے دفاع کرتے ہوئے انگلیاں کٹ گئی تھیں؟ حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ حضرت عثمان شہید ہوئے 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے۔ یہ کس کا قول ہے کہ حضرت عثمان کا قتل مسلمانوں میں خانہ جنگی کی ابتدا تھی؟ جوزف ہیل کہتا ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر تقریباً 80 سال تھی۔ ذو الہجرتین کہلانے والے حضرت عثمان غنی ہیں۔ انہوں نے 2 مرتبہ راہ خدا میں ہجرت کی۔ حضرت عثمان کی نماز جنازہ ادا کرنے والے حضرت صہیب رومی ہیں۔
حضرت عثمان کو کس جگہ دفن کیا گیا؟ حش کوکب مدینہ منورہ میں حش کوکب کی جگہ پر دفن کیا گیا۔ مسلمانوں نے پہلا بحری بیڑا کس خلیفہ کے دور میں تیار کیا؟ یہ بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں تیار ہوا۔ وہ دروازہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے باب عثمان سے۔ آپ نے مسجد نبوی کی توسیع کی 28 ہجری میں۔ وہ کون شخص تھا جس نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی تو آپ نے فرمایا تیرا باپ اس داڑھی کی بہت حیا کرتا تھا۔ یہ سن کر شرمندہ ہو کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ان کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ حضرت عثمان کے سامنے رکھے قرآن کو ٹھوکر مارنے والے بدبخت کا نام غافقی بن حرب تھا۔ حضرت عثمان کے سر پر لوہے کے لٹ سے وار کیا کنانہ بن بشر نے۔ حضرت عثمان پر نیزے سے وار کیے عمر بن الحمق نے۔ حضرت عثمان کو شہید کیا سودان بن حمران نے۔ حضرت عثمان کے ساتھ آپ کے 2 غلام بھی شہید ہو گئے تھے، نجیح و صبیح۔ آپ کی ازواج کی تعداد 8 تھی۔ آپ کی ازواج کی تعداد 8 ہے۔ آپ کی ازواج کے نام ام عمرو بنت جندم، فاطمہ بنت ولید، رقیہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ام کلثوم بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاختہ بنت غزوان، ام البنین بنت عیینہ، رملہ بنت شیبہ، نائلہ بنت الفرازہ۔ آپ کی اولاد کی تعداد، آپ کے بیٹوں کی تعداد 9 ہے۔ آپ کے بیٹوں کے نام عمر، خالد، ابان، عمر، ولید، سعید، عبداللہ، عبد الصغیر، عبد الملک۔ آپ کی بیٹیوں کی تعداد 7۔ آپ کی بیٹیوں کے نام ہے مریم، ام سعید، عائشہ، ام ابان، ام عمر، ام خالد، ام ابان الصغریٰ۔ حضرت عثمان کے وہ چچا جنہوں نے آپ کو اسلام قبول کرنے پر بہت تنگ کیا تھا، ان کا نام حکم تھا۔ بنو امیہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بیعت رضوان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو قاصد بنا کر بھیجا تھا؟ حضرت عثمان غنی کو۔ آپ کے عہد خلافت میں جزیرہ قبرص فتح ہوا 28 ہجری میں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔